الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنحنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذالکم فسق الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون وَالْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَحْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 3 اور آیت نمبر 4 انشاءاللہ آج ہم سماعت کریں گے۔ حرمت علیکم، حرام کیے گئے ہیں تم پر، المیتۃ، مردار۔ اب ان جانوروں کا ذکر شروع ہو رہا ہے جو انسانوں پر کیا کر دیے گئے ہیں؟ حرام کر دیے گئے ہیں۔ پہلا اس میں کیا ہے؟ مردار۔ والدم، خون بھی حرام ہے، ولحم الخنزیر، اور سور کا گوشت بھی، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور جس پر ذبح کے وقت، توجہ سے یہ آج کی گفتگو سننے سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا، جس پر ذبح کے وقت غیر خدا کا نام لیا جائے، والمنحنقہ، اور گلا گھونٹنے سے مرا ہو، والموقوذہ، چوٹ سے مرا ہو، موقوذہ، والمتردیہ، اوپر سے نیچے گر کر مرا ہو، والنطیحہ، سینگ لگنے سے مرا ہو، وما اکل السبع، اور جسے کھایا ہو کسی درندے نے، الا ما ذکیتم، اس کے سوائے اس کے جسے تم ذبح کر لو، وما ذبح علی النصب، اور وہ بھی حرام ہے جو ذبح کیا گیا تھانوں پر، وان تستقسموا بالازلام، اور یہ بھی حرام ہے کہ تقسیم کرو جوئے کے تیروں سے، ذالکم فسق، یہ سب نافرمانی کے کام ہیں۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج مایوس ہو گئے جنہوں نے کفر اختیار کیا تھا تمہارے دین سے، فلا تخشوہم، سو نہ ڈرو تم ان سے، واخشونی، اور ڈرو مجھ سے۔ یہاں حرمت علیکم المیتہ سے آغاز ہو رہا ہے ان جانوروں کا جو کیا ہے؟ حرام ہے۔ میتہ مردار کو کہتے ہیں، ہر ایک کو پتہ ہے، سادہ سا جو مردار ہوتا ہے اسے۔ دم مسفوح، وہ خون جو ذبح کے وقت بہتا ہے، جب ذبح کیا جا رہا ہو تو جانور سے جو خون بہتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ دم مسفوح کہتے ہیں۔ خنزیر ہے، وہ بھی حرام ہے۔ ما اہل بہ، آیا نا وما اہل لغیر اللہ بہ، تو فرمایا وہ جانور جس پر ذبح کے وقت غیر خدا کا نام لیا جائے۔ جیسے مشرکین کا طریقہ تھا کہ جانور ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینے کے بجائے بسم اللات والعزیٰ، یعنی ہم تو پڑھتے ہیں نا بسم اللہ اللہ اکبر، تو وہ بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھتے تھے، بسم اللات والعزیٰ، یہ ان کے بتوں کے نام تھے۔ لات اور عزیٰ کے نام سے ذبح کرتا ہوں کہا کرتے۔ علامہ بیضاوی لکھتے ہیں کہ جب ذبح کیا جائے کسی جانور کو تو ذبح کرتے وقت کس کا نام لینا ہے؟ اللہ کا نام لینا ہے۔ منخنقہ، وہ جانور جو گلا گھونٹنے سے مر جائے۔ موقوذہ، جسے پتھر یا لاٹھی کے پیم ضربوں سے مار دیا گیا ہو۔ متردیہ، جو بلندی سے نیچے گر کر مر جائے۔ نطیحہ، جو جانور کسی جانور کے سینگ مارنے سے مر جائے۔ نمبر 9، جسے کوئی درندہ پھاڑ ڈالے۔ الا ما ذکیتم، یعنی سابقہ جانور اگر زندہ ہوں، جانور کیا ہوں؟ حلال جانور اگر زندہ ہوں، اور انہیں یعنی یہ ایسا ہوا ہو اوپر سے گرے ہوں یا کچھ ایسا بھی جو کسی جانور نے مارا ہو لیکن وہ کیا ہوں؟ زندہ ہوں، بالکل مر نہ گئے ہوں، اس وقت اگر انہیں ذبح کر لیا جائے پھر ان کا کھانا حلال ہے۔ ان کا کھانا کیا ہے؟ حلال ہے۔ وما ذبح علی النصب، امام ابن جریر نے قتادہ سے نقل کیا کہ یہ جو ہے نا ذبح علی النصب، نصب
وہ پتھر ہیں جن کے زمانہ جاہلیت میں پوجا کی جاتی تھی اور ان کے لیے جانور ذبح کیے جاتے تھے، یعنی ان جانوروں کے لیے، ان پتھروں کے لیے یا ان بتوں کے لیے جو جانور ذبح کیے جاتے تھے۔ اور اس سے مراد ایسی جگہ ہو سکتی ہے جو مشرکانہ رسوم کی ادائیگی کے لیے مخصوص ہو۔ یہاں مجھے یاد کروائیے گا، میں 2-3 باتیں آپ سے عرض کروں گا۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم تقسیم کرو جوئے کے تیروں سے، یعنی جوئے کے تیروں سے تقسیم بھی حرام ہے۔ اس کے لیے ان کا طریقہ کار ہوتا تھا، لینے کے لیے وہ تیر الگ استعمال ہوتے تھے اور چیز دینے کے لیے الگ استعمال ہوتے تھے، اور یوں بھی ہوتا تھا کہ جب لینے کے لیے تھوڑا سا تیر زور سے کھینچتے تھے اور وہ جا کے دور گرتا تھا، اور جب دینے کی باری آتی تو تھوڑا سا کھینچ کے، آپ کو پتہ ہے نا تیر زور سے کھینچے تو دور جاتا ہے، تو جب لینا ہوتا تو کھینچتے تو دور جاتا تیر، اور جب دینا ہوتا تو تھوڑا سا کھینچ کے قریب کر کے اس کو پھینک دیتے، بھئی یہاں تک تمہاری چیز ہے، سمجھ گئے یا نہیں؟ تو فرمایا ذالکم فسق، یہ نافرمانی کے کام ہیں۔ مشرکین کی یہ عادت تھی کہ جب کوئی کام کرنے لگتے تو کسی کپڑے وغیرہ میں 3 تیر جو اس مقصد کے لیے پہلے تیار رکھے ہوتے تھے ڈالتے، ایک پر لکھا ہوتا امرنی ربی، میرے رب نے مجھے اس کا حکم دیا، دوسرے پر لکھا ہوتا منعنی ربی، مجھے میرے رب نے اس سے منع کیا، اور تیسرا خالی ہوتا۔ آنکھیں بند کر کے ہاتھ ڈال کر نکالتے اور جو تیر نکلتا اس کے مطابق عمل کرتے، یہ بھی ایک ان کا طریقہ تھا۔ اس فعل سے انہیں روکا جا رہا ہے، کیونکہ جب کسی چیز کے کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرنا ہو تو ان کو عقل خداداد سے کام لینا چاہیے، اور اس کے فوائد و نقصانات کا پوری سنجیدگی سے جائزہ لے کر کوئی فیصلہ کرنا چاہیے۔ فہم و دانش کی نعمت جو ہمیں عطا کی گئی، اس کی کتنی توہین ہے کہ ہم ایسے موقعوں پر اس سے کام نہ لیں بلکہ اتفاقات پر اپنے اعمال کی بنیاد رکھیں۔ چنانچہ تستقسموا کا معنی علامہ بیضاوی نے یہی کیا ہے کہ اہل عرب کی دوسری عادت یہ تھی کہ وہ تیروں کے ذریعے جوا کھیلا کرتے تھے۔ ان تیروں کی تعداد 10 ہوا کرتی، 7 پر کچھ نہ کچھ لکھا ہوتا اور 3 خالی ہوتے۔ اس فعل بد کو بھی ممنوع کیا گیا، کیونکہ انسان اس طرح بھی دولت کمانے کے ایسے راستے تلاش کرنے کا خوگر ہو جاتا ہے جس میں نہ ذہنی کاوش کا کوئی دخل ہوتا ہے اور نہ جسمانی مشقت۔ اس میں ہارنے والے کا مال بغیر اس کی رضامندی کے جیتنے والے کے پاس چلا جاتا ہے، اور یہ ناجائز ذرائع سے دوسروں کا مال ہڑپ کرنے کی ایک واضح صورت ہے جس پر اسلام نے منع فرمایا ہے۔ چشم زدن میں امیر کبیر بن جانے کی حوث میں لوگوں کو گھروں کی اینٹیں بیچتے دیکھا گیا ہے۔ کئی خوشحال کنبے چند دنوں میں غربت اور افلاس کے گڑھے میں گرتے ہوئے دیکھے گئے ہیں۔ جو چیز اتنی خرابیوں کا باعث ہو، اسلام اس کو کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ ایک بات اور یہاں غور طلب ہے، اس وقت بھی کئی لوگ جوئے میں جتنی جیتی ہوئی رقم کو اپنے اوپر خرچ نہ کرتے بلکہ غریبوں، یتیموں اور بیواؤں کی اس سے اعانت کیا کرتے، لیکن قرآن نے جو جوا کو منع کرتے وقت اس صورت کو مستثنیٰ نہیں کیا بلکہ جوا کی دیگر صورتوں کی طرح اسے بھی حرام کر دیا ہے، یعنی جوئے پہ استعمال ہونے والی رقم بھی حرام ہے۔ آج کل ہمارے ہاں جو یہ رسم قبول عام حاصل کر رہی ہے کہ کہیں طوفان یا سیلاب آیا یا کوئی دوسری مصیبت ٹوٹی تو مصیبت زدگان کی امداد کے لیے چندہ فراہم کرنے کے لیے کہیں رقص و سرود کی محفلیں سجائی جاتی ہیں اور کہیں فلم ایکٹریسوں کے میچ کرائے جاتے ہیں، ان کا حکم بھی اس آیت سے واضح ہے۔ بجائے اس کے کہ قوم کے انسانی اور اسلامی جذبات کو بیدار کیا جائے، ہم ان کے شہوانی جذبات کو اکسا کر دولت اکٹھی کرتے ہیں۔ خود سوچئے ہم قوم کو کس پستی کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کے غضب کا مقابلہ، اس کی نافرمانی اور اس کی حدود کو توڑ کر کرنا کیا ایک کلمہ گو کو زیب دیتا ہے؟ ذالکم فسق، یہ نافرمانی کے کام ہے۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج مایوس ہو گئے جنہوں نے کفر اختیار کیا تھا تمہارے دین سے۔ الیوم سے مراد یا تو 9 ذی الحج کا خاص دن ہے یا الیوم زمانے پر دلالت کرنے کے لیے ہے، یعنی اب کفار کی قوت ٹوٹ چکی ہے، انہیں معلوم ہو گیا ہے کہ وہ اب تم کو مٹا نہیں سکتے۔ اب اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرو اور اس کے کسی حکم کی تعمیل میں پس و پیش نہ کیا کرو۔ فلا تخشوہم، سو ان سے تم نہ ڈرو، واخشونی، بلکہ مجھ سے ڈرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارا دین۔ جیسے پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ یہ آیت 9 ذی الحج
مقام عرفات بروز جمعہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس میں بتایا گیا کہ جس دین کا داعی بنا کر آپ کو بھیجا گیا تھا، آج وہ ظاہری اور باطنی، صوری اور معنوی ہر لحاظ سے پایہ تکمیل کو پہنچ گیا ہے۔ اس دین کے غلبہ اور فتح مندی کا جو وعدہ آپ سے کیا گیا تھا، آج آپ نے اپنے غلاموں سمیت مشاہدہ کر لیا کہ وہ پورا کر دیا گیا ہے۔ نیز وہ عقائد جن پر تمہاری نجات کا انحصار ہے، وہ مکمل طور پر تمہیں سکھا دیے گئے ہیں۔ شریعت و قانون کے وہ بنیادی قواعد تفصیلاً یا اصولاً تم کو بتا دیے گئے جو ہر زمانہ اور تمام حالات میں تمہارے لیے روشنی کا مینار ثابت ہوں گے۔ تمہیں ایسے اصولوں کی تعلیم بھی دے دی جن کی مدد سے تم ہر نئی مشکل کا حل اور ہر جدید مسئلے کا جواب معلوم کر سکو گے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور پوری کر دی تم پر ہر نعمت، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے پسند کر لیا ہے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین۔ یعنی قرآن جیسی کتاب ہدایت، محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ و ثناء جیسا رسول اور ہادی عطا فرمایا، ہدایت کی راہ تم پر روشن کر دی اور اس پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ مکہ جہاں کفر و شرک کی حکومت تھی، وہاں آج اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے۔ جہاں لات و حبل کی پوجا ہوا کرتی تھی، وہاں اللہ وحدہ لا شریک کے حضور میں پیشانیاں محو سجود ہیں۔ دین اسلام جو تمام سابقہ انبیاء اور رسول کا دین تھا، وہی دین اپنی کامل صورت میں تمہارے لیے پسند کر لیا گیا ہے۔ اب اس میں اضافہ اور تبدیلی کی گنجائش نہیں۔ یہ آیت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے کی واضح دلیل ہے، کیونکہ جب دین مکمل ہو چکا، اس کے احکام میں رد و بدل کی گنجائش نہ رہی، تو پھر کسی دوسرے نبی کے آنے کی بھی ضرورت نہ رہی۔ فمن اضطر فی محبسۃ غیر متجانف للإثم، پس جو لاچار ہو جائے بھوک میں، دراں اعلیٰ کے نہ جھکنے والا ہو گناہ کی طرف، فإن اللہ غفور رحیم، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ مندرجہ بالا چیزوں کو حرام کرنے کے بعد فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایسی حالت میں ہو اسے کھانے کے لیے ان چیزوں کے علاوہ اور کوئی چیز میسر نہ ہو، تو اس نے اگر اپنی جان بچانے کے لیے بقدر ضرورت ان میں سے کوئی چیز کھا لی تو اس سے باز پرس نہیں ہوگی۔ مجبور، اس کے علاوہ کوئی راستہ ہے نہیں، تو فرمایا فمن اضطر فی محمسہ، پس جو لاچار ہو جائے بھوک میں، دراں حال ہے کہ جھکنے والا ہو گناہ کی طرف، تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ یسألونک ماذا احل لہم، پوچھتے ہیں آپ سے کہ کیا کیا حلال کیا گیا ان کے لیے۔ قل، فرما دیجئے، احل لکم الطیبات، حلال کی گئی ہیں تمہارے لیے پاک چیزیں، وما علمتم من الجوارح، اور شکار ان کا سکھایا ہے تم نے جنہیں، یعنی ان جانوروں کا شکار جنہیں تم نے شکار سکھایا ہے۔ کتا جو تمہارا سیکھا ہوا ہے، کتے سے شکار کیا جاتا ہے نا، جس کو شکار کے لیے تم نے سکھایا ہوا ہے اس کے ساتھ۔ مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ، شکاری جانوروں سے شکار پکڑنے کی تعلیم دیتے ہوئے تم سکھاتے ہو انہیں وہ طریقہ جو سکھایا ہے تمہیں اللہ نے۔ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، تو کھاؤ اس میں سے جسے پکڑے رکھے تمہارے لیے۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، اور لیا کرو اللہ کا نام اس جانور پر۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرتے رہو۔ جب حرام چیزوں کا ذکر ہو چکا تو بعض صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو ہوئی حرام چیزیں، آپ فرمائیے کہ حلال کون کون سی چیزیں ہیں؟ تو جواب دیا گیا کہ سب طیب اور پاکیزہ چیزیں حلال ہیں، کیونکہ حلال کا دائرہ بہت وسیع تھا، ان کو نام بنام ذکر کرنے میں دشواری تھی، اس لیے ایک لفظ سے انہیں بیان فرما دیا۔ اب رہا یہ کہ طیبات کس کو کہتے ہیں، تو اس کے متعلق علماء نے فرمایا جسے طبع سلیم پسند کرے، اور حضور کی حدیث سے اس کی مزید وضاحت کی گئی۔ ان ابن عباس رضی اللہ عنہما نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کل ذی ناب من السباع وکل ذی مخلب من الطیر، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر داڑھ والے درندہ اور ہر پنجہ سے پکڑ کر کھانے والے پرندے کو حرام فرمایا ہے۔ ہر داڑھ والا درندہ اور پنجے سے پکڑ کر کھانے والے کو حرام قرار دے دیے۔ عدی بن حاتم اور زید الخیر نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم کتے اور باز کے ذریعے شکار کرتے ہیں، کیا یہ ہمارے لیے حلال ہے؟ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی شکاری درندوں اور شکاری پرندوں کا ایک ہی حکم ہے۔ اور وذکر اسم اللہ،
اللہ کا نام لیا کر اس جانور پر۔ آیت سے جو مستفاد ہوتا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس شخص نے کتا یا شکرا وغیرہ کو شکاری جانور شکار پر چھوڑا تو اس کا شکار چند شرطوں سے حلال ہے، چند شرطوں سے حلال ہے، یعنی چھوڑا۔ نمبر 1، شکاری جانور مسلمان کا ہو، جانور کس کا ہو؟ اور سکھایا ہوا ہو۔ نمبر 2، اس نے شکار کو زخم لگا کر مارا ہو۔ نمبر 3، شکاری جانور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھوڑا گیا ہو۔ نمبر 4، اگر شکاری کے پاس شکار زندہ پہنچا ہو تو اسے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرے۔ اگر ان شرطوں میں سے کوئی شرط نہ پائی گئی تو حلال مسئلہ۔ تیر سے شکار کرنے کا بھی یہی حکم ہے۔ خزانہ العرفان میں حضرت صدر الافاضل مراد آبادی قدس سر العزیز آپ نے یہی بیان فرمایا ہے کہ تیر سے شکار کرنے کا بھی کیا ہے؟ یہی حکم ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ بہت تیز حساب لینے والا ہے۔